پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل و کرم احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد ولا محدود سلام اور درود ہوں کالی زلفوں والے، کالی کملی والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، رحمتوں کے تاج والے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ ذات کبریا ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ بعد حمد و صلات کے بے پناہ شکر گزاری ہے اس بے نیاز رب کی جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی ہے، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا۔ پاک ذات ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کرے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب میرے محترم اور پیارے نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صدیقی رضوی بورڈ والی مسجد خانقاہ ڈوگرہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ توفیق خداوندی سے ہم نے 21ویں سپارے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی۔ گزشتہ دو روز سے یہی آیت ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے۔ آئیے آج اس کی تیسری اور آخری قسط کو ملاحظہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آیت میں تلاوت اور نماز دو عبادتوں کا ذکر ہوا، جیسا کہ فرمایا اتلو تلاوت کرو، پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی ایسی دو عبادتیں ہیں جن کے فوائد و برکات کا شمار ہی نہیں، نہ نماز کی برکات کا کوئی شمار ہے اور نہ قرآن کی تلاوت کی برکات کا کوئی شمار ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ آج ایک آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایک گھر کے 10 فیملی ممبر ہیں یا 5 7 ہیں 8 ہیں، جتنے بھی ہیں، فجر کی اذان ہو سارے اٹھ کے نماز پڑھیں، اور وہ 10 ہیں یا 5 یا 7 جتنے بھی ہیں، وہ 10 کے 10 گھر کے افراد، بڑے بوڑھے بچے جوان مرد و عورت، بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھیں، 10 قرآن کھلے ہوں تو اس گھر پہ کتنی انوار و تجلیات، کتنی برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کی کتنی رحمتوں کی اس گھر پہ بارش ہوگی، اور وہ خاندان کتنا نصیب والا ہوگا۔ ایک اندازہ کریں۔ آج ہم لوگ تعویذات پر یقین رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، تعویذات ثابت ہیں، حضور بھی تعویذ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا اور بالخصوص ہماری خواتین کا تعویذ پہ بہت یقین ہے، اچھی بات ہے۔ ایک مثال ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے جی، لڑائی ہے جی، ایک بیمار ایک چارپائی سے اٹھتا ہے دوسرا گر جاتا ہے،
بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، گھر کے جی سارے افراد کما رہے ہیں، جتنے کھانے والے ہیں اتنے ہی کمانے والے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی، آتا بہت ہے پتہ نہیں جاتا کہاں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، بیرون ملک کے لیے بڑا اپلائی کر رہے ہیں، فراڈ ہو جاتے ہیں جناب، ادھر ہم نے نوکری کے لیے ادھر جاب کے لیے کوششیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں، اپنے والا سارا کام نہیں بن رہے جی، کوئی تعویذ دے دے۔ اب جو تو کوئی صحیح العقیدہ بندہ یا عالم دین یا کامل پیر صاحب ہوں گے، خوف خدا والے، عشق مصطفیٰ والے، عشق صحابہ والے، عشق اہل بیت والے، وہ تو کوئی نہ کوئی نوری کلام لکھ کر، کوئی قرآن کی آیت لکھ کر، اس کے اعداد لکھ کر آپ کو تعویذ دے دیں گے۔ اب اس ایک آیت پر یا ایک حرف پر، آدھی آیت پر ہمارا اتنا یقین ہے کہ اب ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی، ہر بیماری چلی جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اس ایک تعویذ کے پردے پر اتنا ہمارا اعتقاد ہو گیا ہے، تو جو پورے 30 سپارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا جو شفا کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی برکتوں اور رحمتوں کا جو خزینہ ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس پر گرد پڑی ہوئی ہے، اس پر اس کے غلاف کو دیکھیں تو مٹی و مٹی ہوا پڑا۔ تو یہ ہمارے گھروں میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پہلے یقین کریں ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے، جو بڑے ہیں اب انہوں نے تو زیادہ دیکھا ہوگا کہ صبح صبح جب گلی سے گزرنا تو گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، بابے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، مائیاں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اب یا تو سو رہے ہوتے ہیں تو یا کیبل چل رہی ہوتی ہے یا موبائل چل رہا ہے، اور ہم موبائل میں اس قدر، ایک ہوتا ہے فنا فی الشیخ، ایک ہوتا ہے فنا فی الرسول، ایک ہوتا ہے فنا فی اللہ۔ آج ہماری نسل جو ہے نا وہ فنا فی الموبائل ہو گئی، اٹھنے تو سب سے پہلے انہوں نے موبائل کی زیارت کرنی، کس کا میسج آیا ہے، کون سا نوٹیفیکیشن آیا ہے، کس کا واٹس ایپ آیا ہے، کس نے کیا کہا ہے، کس کا ریپلائی آیا ہے، نماز سلام پھرنے سب سے پہلے موبائل لے کے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ ہیں وہ، آج مائیں گھٹی جو ہے وہ موبائل کی دیتی۔ پہلے مثال کے طور پر ماں کام کر رہی ہوتی تھی نا تو ساتھ اللہ کا ذکر کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، ماں نمازن ہوتی تھی۔ آج ماں ہانڈی بھی پکا رہی ہے، موبائل بھی دیکھ رہی ہے، بچے کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، موبائل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور بچہ روتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے ویڈیو گیم چلا دی جاتی، موٹو پتلو کارٹون چلا دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ جی بچے بڑے بن کے ہمارے خدمت گزار اور محمد بن قاسم جیسی ہستیاں ہماری پیدا ہوں، تو یہ تو پھر بہت بڑی خام خیالی ہے نا جی۔ تو اے کاش کہ ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر نمازی کے گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ صبح اٹھ کے سارے نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بہویں، ہمارے بیٹیاں، بیویاں، ہماری ازواج، یہ سب قرآن اگر پڑھے روزانہ تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوں گے۔ بیماریاں، جادو، جنات، اسیب، ٹونے، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں اور اولاد کی نافرمانیاں اور گھریلو ناچاکیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور گھر اللہ کی رحمت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے امن و سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تلاوت قرآن پاک کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اتلو، تلاوت کرو، ما اوحیا، جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کتاب کی، اس کی بڑی حکمتیں۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا کیا نصیحتیں،
اس کے لیے اس میں کیا کیا احکام ہیں، اس میں کون کون کیسی کیسی بلند اخلاقیات کی تعلیمات شامل ہیں قرآن پاک میں، اور آداب زندگی بھی ہیں۔ یہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، نیز یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل ذکر الہی ہے۔ مثلا نماز اصل میں اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یار میں تیرا ہی ذکر کردا پہ، یار تہاڈا ہی ذکر ہو رہا ہے، یار اسی تیرا ہی ذکر پہ کر دے سا۔ تو یہ تو نہیں کہ اس کا نام لے کے شباز یا شباز یا شباز، ہم اس طرح تو نہیں اس کا ذکر کر رہے تھے نا، ہم اس کی بات کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اس کی کوئی بھی اس سے واقعہ اس کا تو یہ ذکر کرنا یعنی یاد کرنا۔ تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ۔ تو نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ نیز اس کی تفسیر ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ گناہ سے بندہ بچتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر شکر کرنے کی اور نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، آمين۔ ہزار لاکھوں کروڑوں درود و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا الہ العالمین۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور صدقہ
ہم گناہگاروں کی نماز فجر کی حاضری قبول فرما. الہی آمین. ہر نبی ہر ولی کا واسطہ, آمین. سارے صحابہ اور اہل بیت کا واسطہ, آمین. حق چار یار اور پنج تن پاک کا واسطہ, آمین. ہمارے سارے گناہ معاف فرما, آمین. نیکیوں میں تبدیل فرما, آمین. گناہوں کی نحوست, شامت اعمال, مکافات عمل, اپنی خفیہ تدبیر بے آواز لاٹھی سے ہی محفوظ فرما. آمین. دنیا و آخرت میں ہر قدم پر, ہر وقت, ہر دم ہمارے گناہوں پہ سدا کے لیے پردہ پوشی فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی جملہ بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما. آمین. گناہوں سے بچنے, بچانے, نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. گناہوں سے نفرت, نیکوں اور نیکیوں سے محبت عطا فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں بری موت, برے خاتمے کے جملہ اسباب سے بچا. آمین. مرنے کے بعد ہماری شکلیں میتیں بگڑنے, خراب ہونے, بدبو چھوڑنے, گلنے, سڑنے, اللہم ربنا ذلیل اور آمین. رسوا ہونے, پوسٹ مارٹم ہونے, پھولنے, پھٹنے, برہنہ و لاوارث و لاشناخت ہونے سے محفوظ فرما. آمین. شان, ایمان, عزت, وقار والی, اپنی رضا والی, پسندیدہ, قابل رشک زندگی موت نصیب فرما. آمین. جیے بھی شان اور ایمان سے, مرے بھی شان اور ایمان سے. آمین. آخری وقت آخری نبی کا دیدار اور کلمہ نصیب فرما. آمین. آخری وقت آخری نبی پر بابا